قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور وہ ارادہ کیا تھا جو حاصل نہیں کر سکے، اور ان کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے۔ بہرحال یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور منہ پھیر لیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا، اور روئے زمین پر کوئی ان کا سرپرست اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ اس کے بعد جب خدا نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو بخل سے کام لیا اور کنارہ کش ہو کر پلٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور نہ ہی تو مجھے جہنم کی گھاٹی میں بسانا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور تیری بھلائیوں کے بارے میں مجھے جو حسن ظن ہے تو اسے جھٹلانا نہیں، کیونکہ مجھے تجھ پر بڑا بھروسہ ہے، اور مجھے اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا، کیونکہ تو میری محتاجی سے اچھی طرح واقف ہے۔ اے میرے معبود، اگر میری موت قریب آ چکی ہو اور میرے اعمال نے مجھے تجھ سے قریب نہ کیا ہو تو میں تیرے حضور اپنے گناہوں کے اقرار کو عذر کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اے میرے معبود، اب اگر تو مجھے معاف کر دے تو عفو درگزر میں تجھ سے بہتر کون ہے، اور اگر تو مجھ پر عذاب فرما تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس دنیا میں میری غربت پر اور موت کے وقت میری تکلیف پر، قبر میں میری تنہائی پر، لاد میں میرے خوف و دہشت پر، اور جب میں تیرے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جاؤں اس موقع پر ذلت و رسوائی کی حالت پر رحم فرما۔ تو نے جو میرے عمل آدمیوں سے چھپا رکھے ہیں انہیں بخش دے، اور میری جن باتوں کی تو نے پردہ پوشی کی ہے ان کو میرے لیے مٹا دے، اور مجھ پر رحم فرما، چونکہ میں بہت جلد بستر مرگ پر اس حال میں ہوں گا کہ میری حرکت میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھ پر فضل و کرم فرما اس حالت میں کہ جب میرے نیک ہمسائے مجھے الٹ پلٹ کر غسل دے رہے ہوں، اور مجھ پر لطف و کرم فرما اس وقت کہ جب میرے عزیز میرے جنازے کے سروں کو کاندھے دے رہے ہوں گے، اور میں اس دنیا سے منتقل ہو کر تنہا اپنی قبر میں تیرے حضور حاضر ہوں گا، تو اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم فرما کہ میں وہاں بھی تیرے بغیر انس نہ حاصل کر سکوں گا۔ اے میرے آقا، اگر تو مجھے
میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے میرے سید و سردار، اگر تو نے میری لغزشوں سے درگزر نہ کیا تو میں کس سے مدد طلب کروں گا، اور اگر تو نے میری قبر میں اپنی عنایتوں کو روک لیا تو میں کس کے حضور گریہ وزاری کروں گا، اور اگر تو نے میری تکلیفوں میں میری غم گساری نہ کی تو میں کس کی پناہ حاصل کروں گا۔ اے میرے آقا، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے لیے کون ہے اور کون مجھ پر رحم کرے گا؟